السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے یا قصے کے 5 اسباق الحمدللہ کمپلیٹ کر لیے ہیں، اور آج ہم اس کا 6واں سبق پڑھیں گے، جس کا نام ہے یوسف فی البئر۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں، یعنی اب تمام کے تمام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال کر کے وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر لوٹ گئے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں یوسف فی البئر، یوسف علیہ السلام کنویں میں۔ ورجع الاخوۃ، رجع یرجع کے معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ ورجع الاخوۃ، اور بھائی لوٹے، الی البیت، گھر کی طرف، یعنی اپنے کام کو ختم کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کے تمام کے تمام بھائی اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے۔ وَتَرَكُوا، ترک یترک کے معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ وَتَرَكُوا يُوسُفَ فِي الْبِئْرِ، اور انہوں نے چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کو فی البئر، کنویں میں۔ اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ کر کے گھر کی طرف لوٹ آئے۔ اس کا ہم اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ایک ساتھ ملانے پر۔ وَأَكَلَ، اکلا یأکلو کے معنی ہوتا ہے کھانا۔ وَأَكَلَ الْإِخْوَةُ الطَّعَامَ، الطعام یہ اکلا کا مفعول بھی ہے، اور الإخوة یہ اکلا کا فاعل ہے۔ وَأَكَلَ الْإِخْوَةُ الطَّعَامَ، اور بھائیوں نے کھانا کھایا۔ الطعام کے معنی کھانا، اور بھائیوں نے کھانا کھایا۔ وَنَامُوا عَلَى الْفِرَاشِ، نامو کے معنی ہوتا ہے سونا، نام ینامو۔ وَنَامُوا، اور وہ لوگ سو گئے، عَلَى الْفِرَاشِ، بستر پر۔ بھائیوں نے کھانا کھایا اور وہ بستر پر سو گئے۔ وَيُوسُفُ فِي الْبِئْرِ، یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے۔ وَلَا فِرَاشَ وَلَا طَعَامَ، نہ وہاں کوئی بستر تھا، وَلَا طَعَامَ، اور نہ ہی کوئی کھانا، یعنی کھانا پینا بستر وغیرہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا کنویں کے اندر۔ وَنَسِيَ الْإِخْوَانُ، اخوان یہ بھی جمع ہے، جیسے اخوتو جمع ہے تو اخوان یہ بھی جمع ہے۔ وَنَسِيَ الْإِخْوَانُ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھول گئے۔ وَنَسِيَ الْإِخْوَانُ، اور بھائی لوگ بھول گئے، یوسف، یوسف کو، یعنی تمام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا، وہ تمام کے تمام یوسف کو بھول گئے۔ وَنَامُوا، اور سو گئے۔ وَمَا نَامَ یوسف، وما یہ ما جو ہے یہ نافیہ ہے۔ ما نام یوسف، یوسف علیہ السلام نہیں سوئے۔ وما نسیا، نسیہ ینسا کے معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ وما نسیا احدن، اور کسی کو نہیں بھولے، اور وہ کسی کو نہیں بھولے۔ یوسف علیہ السلام نہیں سوئے اور کسی کو نہیں بھولے۔ ان کے بھائیوں نے تو یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی کو نہیں بھلایا۔ وَبَقِيَ يَعْقُوبُ يَذْكُرُ يُوسُفَ، بقیہ یبقى کے معنی باقی رہنا، اور یعقوب علیہ السلام باقی رہے، یذکر یوسف، یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے میں۔ اس کا ہم اس طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہے، کیونکہ صرف وہی یاد کر رہے تھے،
یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرتے رہے، وبقی یوسف اور یذکر یعقوب، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرتے رہے۔ وکان یوسف فی البئر، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کنویں میں تھے۔ وکانت البئر عمیقۃ، اور کنواں گہرا تھا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا پہلے بھی۔ وکانت البئر عمیقۃ، عمیقۃ کے معنی ہوتا ہے گہرا، اور کنواں گہرا تھا۔ وکانت البئر فی الغابۃ، اور کنواں جنگل میں تھا۔ وکانت الغابۃ موحشۃ، اور جنگل موحشۃ یعنی وحشت ناک تھا، ڈراؤنا تھا۔ وکان فی اللیل، وکان فی اللیل، اور یہ رات کے وقت ہوا تھا، یہاں پر شاید یہ ذالک چھٹا ہوا ہے۔ وکان فی ذالک اللیل، اور یہ جو وقت تھا یہ رات کا وقت تھا۔ وکان فی ذالک اللیل، اور یہ جو قصہ ہوا تھا وہ رات کے وقت ہوا تھا۔ وکان فی اللیل، تو ہم یہاں اس کا اعتبار کر کے ترجمہ کریں گے۔ وکان فی اللیل، اور رات کا وقت تھا۔ تو ہم نے کیا پڑھا؟ کنواں گہرا تھا، اور کنواں جنگل میں تھا، اور وکانت الغابۃ موحشۃ، اور جنگل وحشت ناک تھا۔ وکان فی اللیل، اور رات کا وقت تھا۔ وکان اللیل مظلما، اور رات بھی تاریک تھی، بالکل اندھیرا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم اس کے بعد والا سبق بھی پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔